فرمایا انا عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عدت الشہور مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اثنا عشرہ یعنی 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے، اس وقت سے جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہی ہے، لیکن اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ لوگوں نے کی ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ جو ہے آج کل جو ہمارے پاس مہینوں کی تعداد چل رہی ہے، یہ انگریزی حساب کے اور سورج کی روشنی کے حساب سے ہے۔ سورج کی روشنی کے حساب سے یعنی ہر جون میں گرمی ہوتی ہے اور ہر دسمبر میں سردی ہوتی ہے، یہ موسمی مہینے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مہینے مقرر فرمائے تھے وہ یہی قمری مہینے ہیں، جسے ہم چاند کی تاریخ بھی کہا کرتے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 4 مہینوں کو زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی لوگ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ جو کافر تھے وہ کیا کرتے کہ جب یہ مہینے آتے، مانتے وہ بھی تھے کہ یہ مہینے فضیلت والے ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ ایک تو ہے رجب، جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اور دوسرے 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی-قعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ ادب کے مہینے، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ وہ بھی مانتے تھے، لیکن ان کے ہاں کیا ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے رجب میں جنگ و جدل کرنی ہوتی، لڑائی بھڑائی کرنی ہوتی، تو وہ اس مہینے کو کہتے کہ رجب میں جنگ و جدل کر لو، اور اس کے بعد جو شعبان ہے اسے ادب والا مہینہ بنا لو۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہتے تھے انما النسیء کے مہینے کہتے تھے، یعنی ایک مہینہ آگے کر دینا، ایک مہینہ پیچھے کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ جو نسیء کے مہینے ہیں یہ کفر میں زیادتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا دن ہے، جس کی عظمت اور حرمت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اس کی عظمت اور حرمت میں کوئی فرق نہیں پا سکتا۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے والے دن کو فضیلت والا کہا ہے، تو لوگ ایسا کریں بھائی ہفتہ یا اتوار کو جمعہ پڑھ لیا کریں، یہ نہیں ہے۔ تو کہ نسیء کے مہینے یہ کفر میں زیادتی کے مرادف ہیں، لہذا 4 مہینے جن میں سے پہلا مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ ہمارے ہاں اب چل رہا ہے۔ رجب کا کیا مطلب؟ رجب کہتے ہیں تیز بہاؤ کو، تیز بہاؤ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تیز بہاؤ ہوتا ہے اس مہینے میں، اس لیے رجب کو رجب کہا جاتا ہے۔ بھی کہتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو اس کا نام رکھا گیا رجب رکھا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ہر مہینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان اور مقام رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 60 روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے 27 رجب کو۔ اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ مثال کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کے پیدائش اسی مہینے میں ہوئی۔ غزوہ تبوک جو ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر کا سارا سامان دیا تھا، وہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ زکوٰۃ اسی مہینے میں ادا ہوتی ہے کیونکہ یہی مہینہ فضیلت والا اور برکت والا ہے۔ 4 کا انسان ہے، 4 اس کی بڑی فضیلت رکھی گئی ہے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، قرآن اور قرآن پاک۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے وہ بھی 4 ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو خلیفہ ہوئے وہ بھی 4 ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ بھی 4 ہیں۔ اسی طرح جو بنیادی ہند سے ہیں وہ بھی 4 ہیں، یعنی احد کے ہند سے، دہائی کے ہند سے، 100 کے ہند سے اور 1000 کے، یہ بنیادی ہے۔ اسی طرح موسم بھی 4 ہیں، 4 ہیں، موسم بھی 4 ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں فضیلت والے مہینے وہ بھی 4 ہیں۔